شوکت نواز میر ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے تمام رفقا کے ساتھ اس وقت سینٹرل پریس کلب مظفر آباد میں ایک پریس کانفرنس کرنے لگا ہے، کیونکہ یہ پریس کانفرنس کرنا اس لیے ضروری تھی کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 25 ستمبر کا جو ایک بہت بڑا اجتماع راولہ کوٹ کے مقام پہ کیا تھا، اس وقت حکومت کو 15 اکتوبر کی ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ وہ ڈیڈ لائن اس مقصد کے لیے دی گئی تھی کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو بارہا یہ بات کہتی ہے کہ اس کے پاس پورے آزاد کشمیر اور بالخصوص اوورسیز جو ہمارے بھائی جو پوری دنیا میں روزگار کے سلسلے میں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن وہ ان کی سانسیں کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کا یہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، جو مینڈیٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے۔ اور اس مینڈیٹ نے ہمیشہ یہ وزن رکھا کہ کبھی بھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہ کی جائے، جس کی مثالیں ہمیشہ حکومت کو ٹائم دینے پر، حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پر ہمیشہ یہ چیزیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے سامنے لائیں۔ اب 25 ستمبر کو بھی جب ایک بہت بڑا اجتماع ہمارا ہوا تو ہم چاہتے اتنا بڑا اجتماع تھا، ہم اس کے بھی آپ پہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور ایک بار پھر کیونکہ حکومتی وزراء ہمارے ساتھ رابطے میں ہوئے، ان کے کہنے پہ ہم نے ان کو 15 اکتوبر تک جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی کہ 15 اکتوبر تک آپ ہمارے جو بقیہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے ایشوز ہیں ان کو سیٹل کریں، نہیں تو جو لانگ مارچ کی کال جو 25 ستمبر کو لانگ مارچ کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی ڈیٹ ہم 24 اکتوبر کو اناؤنس کریں گے۔ اب 15 اکتوبر آج گزر رہی ہے اور حکومت نے جو چیزیں ہم نے ان کو بقیہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی دی تھی ان پہ عمل درآمد نہیں کیا، تو اخلاقاً اور قانوناً جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ حق رکھتی ہے کہ آج وہ حکومت کو اپنے مطالبات بذریعہ میڈیا سامنے لاتے ہوئے اپنے اگلا جو لایا عمل ہے اس کا اعلان کرے۔ یہ بات اس لیے بھی کرنی ضروری تھی، یہ مطالبات بتانے اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، بلکہ آج 2-3 دن سے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسا اس ملک کا جمہوری نظام ہے کہ جس وقت ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ہمارے تمام یہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، یہ ہمارے سیاستدان یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جس وقت عوامی معاملہ ہوتا ہے کوئی سامنے تو اس وقت ان کی تقسیم نظر آتی ہے جو انڈرسٹینڈنگ سی ہوتی ہے۔ راولہ کوٹ کے مقام پہ ہمارے تمام جو کیبنٹ کے ممبران ہیں جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے چلو آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اکٹھے ہوئے، آپ نے بہانہ فلسطین اور کشمیر کا رکھا، اس کشمیر کا جو آپ بھیج چکے ہیں 5 اگست 2019 کو، چلے نام ہے، اس نام پہ آپ ہمیشہ سیاست کر رہے ہیں، اور آپ 2 دن سے پونچھ میں بیٹھے ہوئے اور کشمیر کے نام پہ آپ سیاست کر رہے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں، اب کشمیری عوام باشعور ہو چکی ہے، اب وہ کسی بھی صورت آپ کا یہ جو کشمیر کا چورن آپ بیچتے آ رہے ہیں 77 سالوں سے، آپ کو اس پہ وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، آپ کو اب عوام کو سچ بولنا پڑے گا۔ میں اپنی پریس کانفرنس پڑھنے سے پہلے ایک چیز اور بھی بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس وقت پوری جو سوشل میڈیا کے اوپر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے بے تحاشا فیک اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ اداروں کی سرپرستی میں، حکومتی وزراء، حکومتی اہلکاران کی جو ہے سرپرستی میں باقاعدہ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ میں ثابت کروں گا وہ جو سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹ ہے جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کردار کشی کر رہی ہے، ممبران کی کردار کشی کر رہی ہے، اس کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں آج بذریعہ سوشل میڈیا، یہ پریس کانفرنس کے ذریعے میں پورے آزاد کشمیر کی باشعور غیور عوام اور خاص طور پہ اپنے اوورسیز بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے بعد مکمل جو ہے وہ اس فیک جو اکاؤنٹ جو سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یا ان کے لوگوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو یوز کیے جا رہے ہیں ان کا بھرپور جو ہے وہ جواب دیا جائے، اور انشاءاللہ ہم بھی جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے خلاف ورکنگ کر رہے ہیں، آج اس پریس کانفرنس میں ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی ان کو سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیں گے۔ اب جو
پریس کانفرنس میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہم نے تحریری طور پہ حکومت کو بھجوا دی ہے، اور اب حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہ پریس کانفرنس یا اس کی کوئی ایک بھی ایسی چیز جو چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی، تو پھر وہ یہ کہہ دیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ ڈرامہ باز ہیں، وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کے کوئی اور مقاصد ہیں، وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ جو ہم پڑھنے جا رہا ہوں یہ تمام چیزیں اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر ایڈجسٹ ہوتی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو 6 سے 7 ماہ جو مذاکراتی کمیٹی فیصل ممتاز صاحب کی سربراہی میں جس کے منٹس آف میٹنگ بھی جاری ہوئے، سائن نہیں ہوئے، لیکن ہمارے پاس ڈرافٹ سارے موجود ہیں۔ ہمارے پاس، میں یہ برملا کہوں گا، میرے بھائی نعیم چغتائی صاحب خاص طور پہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہمیشہ جب بھی ہماری میٹنگ ختم ہوتی تھی یہ ہمیں آ کے وہاں پہ کور کرتے تھے اور دونوں فریقوں سے پوچھتے تھے کہ آج آپ کے کیا مذاکرات ہوئے۔ وہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے جو حکومتی کمیٹی نے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر ہمارے ساتھ چیزیں مانی اور ڈسکس کی۔ اب میں اپنی یہ پریس کانفرنس پڑھ رہا ہوں جو ہم نے مخاطب کیا ہے جناب وزیر اعظم، کیونکہ ہر جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے معاملات حل ہو گئے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کسی بھی جگہ پہ اخلاق کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حکومت آزاد جموں کشمیر نے کشمیر ہاؤس اسلام آباد بعد از مذاکرات جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے بذریعہ نوٹیفیکیشن نمبر سروسز 76-7/2018 مورخہ 4 فروری 2024، یہ 4 فروری کا وہ نوٹیفیکیشن ہے سروسز کا کہ جو حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم کیے اور ایک نوٹیفیکیشن کی شکل میں ہمیں تھمائے کہ جناب یہ چیزیں آپ کی جو آپ کی چیزیں ہیں وہ حکومت ایکسپٹ کرتی ہے، ان کو ہم نے حل کرنا ہے۔ صرف اس وقت بجلی کا ایشو جو ہمارا بقایا رہ گیا تھا، یہ اس نوٹیفیکیشن کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے تحت گزشتہ 8 ماہ سے سوائے 2 مطالبات پر جزوی عمل درآمد کے کسی دیگر مطالبے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ جو 2 جزوی ہیں وہ آٹا اور بجلی کا ہے۔ اشرافیہ کی مراد کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا لیکن آج تک اس پہ کوئی ورکنگ دوبارہ نہیں ہو سکی۔ کس طرح وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ان کے مطالبات حل کر لیے ہیں؟ آج دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، آج آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ جو بولیں گے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم جو بول رہے ہیں ہم ہر وقت ہر چوک چوراہے میں اس کا جواب دینے کے پابند بھی ہیں اور جواب دینے کو تیار بھی ہیں۔ 11 مئی کے لانگ مارچ کے دوران راولہ کوٹ کے مقام پر اور ماہ بعد حکومت پاکستان کے نمائندوں اور آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری بجلی کے جو نراغ مقرر کیے، اس کا نوٹیفیکیشن واٹر انرجی ریسورسز ڈپارٹمنٹ نے مورخہ 13 مئی 2024 کو جاری کیا۔ دوران مذاکرات یہ بھی طے ہوا کہ تحریک کے دوران بجلی بلات کی مد پہ بقایا جات نئے ٹیرف کے تحت 24 اقدامات میں وصول کیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود معاہدہ کی جو خلاف ورزی ہوئی اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ ہم آپ کو پورشن وائز اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے غلط مطالبہ رکھا جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں نہیں بنتا، ہم ابھی آپ کو اس کا جواب دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومت میڈیا کی بھی کہ پھر وہ بھی حکومتی اہلکاران سے پوچھیں کہ بھئی انہوں نے جو اپنا پریس کانفرنس کیا اس کے جو سوالات ہیں آپ ان کا جواب دیں۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ کمرشل بلات 1 سے 300 یونٹ تک 10 روپے فی یونٹ اور 301 سے زائد یونٹ جو ہے وہ 15 روپے فی یونٹ وصول کیے جائیں گے، لیکن آج بھی 5 kVA سے زائد لوڈ والے صارفین، سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، گیسٹ ہاؤسز، ہوٹل وغیرہ کو سابقہ ریٹس پر تمام ٹیکسز سمیت جو ہیں وہ بل جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں، جو معاہدے کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ڈومیسٹک اور کمرشل لفظ کے اوپر حکومت نے ریٹ طے کیے ہوئے ہیں، اور یہ کمرشل ٹیرف ہے جو میں نے اس وقت میڈیا کے سامنے ڈسکس کیا۔ اسی طرح یہ طے ہو چکا تھا کہ دوران تحریک گھریلو بجلی بلات کی مد میں بقایا جات کو نئے ٹیرف کے مطابق وصول کیا جائے گا، لیکن آج بھی وہ بقایا جات پرانے ریٹ پر وصول کیے جا رہے ہیں جو معاہدہ کی خلاف ورزی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مذکرہ بالا معاملات کو جلد از جلد یکسو کیا جائے۔ نمبر 1، بجلی بلات سے جڑے تمام تشنہ معاملات کو حل کرتے ہوئے محکمہ برقیات کے اہلکاران کی جانب سے صارفین کو استعمال سے زیادہ یونٹ چارج کرنے سے روکا جائے۔ یہ آپ لوگوں نے عام پریکٹس دیکھی ہوگی کہ آپ کی اوور بلنگ ہو رہی ہے، اور صافی میرے جو حضرات ہیں ان کی بھی کئی جگہ پہ اوور بلنگ ہو رہی ہے۔ یہ خالی ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہو رہا۔ آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں وولٹیج کم کر کے شہریوں کو بلا وجہ ہراساں کرنے کا عمل بند کیا گیا ہے، جس کے بھی آپ تمام میڈیا کے لوگ گواہ ہیں کہ آج آپ چیک کر لیں، آپ اپنی پریس کلب کی وولٹیج چیک کر لیں کہ آپ کو کتنے وولٹ یہاں پہ بجلی آ رہی ہے، آپ اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لیں کہ آپ کو کتنے وولٹ بجلی آ رہی ہے۔ آزاد جموں کے جن علاقوں میں کم وولٹیج کا مسئلہ درپیش ہے اسے فوری طور پر حل کیا جائے، محکمہ برقیات کے ان اہلکاران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے
جو صارفین سے ٹرانسفارمر مینٹیننس کی مد میں رقم وصول کرتے ہیں۔ نئے بجلی میٹر کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے، جو میٹر درست کام کر رہے ہیں انہیں تبدیل نہ کیا جائے۔ محکمہ برقیات کی جانب سے گزشتہ 56 سال سے بلا جواز ٹیکسز وصول کرنے، تیز سپیڈ میٹر انسٹال کرنے، زائد اور ناجائز بلات کی وصولی، منگلا ڈیم کی جھیل میں غرق ہو چکے گھروں اور کاروباروں کو آج تک بلات جاری کرنے، بجلی کے کھمبوں اور دیگر غیر قانونی مداد میں رقوم کی وصولی اور کرپشن کے دیگر الزامات کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل کیا جائے تاکہ کرپشن میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا مل سکے۔ 11 مئی کے لانگ مارچ کے دوران راولا کوٹ کے مقام پر حکومت پاکستان کے نمائندوں اور آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری نے سرکاری آٹے کے جو نراغ مقرر کیے، اس کا نوٹیفیکیشن سیکریٹریٹ خوراک نے مورخہ 13 مئی 2024 کو جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں آٹے کے 20 کلو بیگ کا نرخ مبلغ 1000 روپے مقرر ہوا، جبکہ 40 کلو کا نرخ 2000 مقرر ہوا۔ تاہم یہ نرخ مقرر کرنے کے بعد زائد رقم وصول کی جا رہی ہے۔ محکمہ خوراک نہ صرف آٹے کی کوالٹی کو کمپرومائز کر دیا ہے بلکہ اس کے اکثر علاقوں میں ایلوکیشن بھی کم کر دیا ہے۔ یہ چیز بھی ہم ثابت کریں گے کہ آپ نے ریٹ تو جہاں پہ ہمیں طے کر لیا ہمارے ساتھ، آپ نے آٹے کا معیار بھی جو گرا دیا، سوشل میڈیا پہ اس آٹے سے بنی ہوئی روٹیوں کی تصویریں بھی آپ نے دیکھ لی، آپ نے ایلوکیشن آٹے کی کم کر دی۔ ان حالات میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں آٹے کے معیار کو افزانے صحت کے اصولوں کے مطابق معیاری بنایا جائے اور آبادی کے لحاظ سے اس کی ایلوکیشن پوری کی جائے۔ محکمہ خوراک میں گندم کی خریداری سے آٹے کے ڈیلر تک فراہمی کا نظام صاف اور شفاف بنانے کے لیے بائیو میٹرک نظام نافذ کیا جائے۔ محکمہ خوراک کی جانب سے ڈیلر زراعت کو آٹا سپلائی کرنے کے لیے بینک واچر سسٹم برقرار رکھا جائے اور جہاں بینک موجود نہ ہو وہاں آٹے کا فی من 2000 روپے نرخ وصول کیا جائے۔ 2000 روپے فی من سے زائد رقم وصول کرنے والے محکمہ خوراک کے اہلکاران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے محکمہ خوراک ہر ڈیلر سے بذریعہ موبائل اپلیکیشن کا ایزی پیسہ رقم وصول کرے اور نقد وصول کا نظام ختم کیا جائے۔ تمام آٹا ڈیلرز کے نام ہر ڈپو کی دیوار پر ماہ ایلوکیشن چسپاں ہونے چاہیے تاکہ ہر شخص کو ان کا متعلق علم ہو اور ہر آٹا ڈیلر کو مہینہ میں کوٹا کے مطابق 8 مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ آٹا سپلائی کیا جائے تاکہ لوگوں تک بر وقت آٹا پہنچ سکے اور بار بار ڈیلرز کے پاس جانے کی زحمت سے بچیں۔ آٹا ڈیلرز کو میرٹس پر اور علاقے کی ضرورت کے مطابق آٹا فراہم کیا جائے۔ محکمہ خوراک میں ناقص گندم کی خریداری میں مل اور ٹھیکیدار مافیا کے ساتھ ساتھ محکمہ خوراک کی میلی بھگت سے آٹا سمگل، کرپشن، سال 1990 بعد ڈیلر حضرات سے زائد رقم کی وصولی اور دیگر الزامات کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل کیا جائے تاکہ کرپشن میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ نمبر 3، 11 مئی لانگ مارچ کے دوران راولا کوٹ مقام پر حکومت پاکستان کے نمائندے اور آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری نے یہ تسلیم کیا کہ حکومت آزاد جموں کشمیر اعلیٰ حکومتی شخصیات کو مراد کا جائزہ لینے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے گی، جس کے لیے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نوٹیفیکیشن نمبر 125/2004 مورخہ 13 مئی 2024 کو جاری کیا، لیکن 5 ماہ گزرنے کے بعد بھی حکومت کی جانب سے اس ضمن میں مزید کارروائی نہیں کی گئی۔ اس لیے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ حکمران اشرافیہ سابقہ و موجودہ سمیت انتظامیہ عدلیہ کے تمام مراد کا خاتمہ کیا جائے، موجودہ اور سابق ریٹائرڈ حکمران اشرافیہ ججز بیوروکریٹ کو حاصل جملہ مفت سہولیات کا خاتمہ کیا جائے، نیز تمام پینشن جو ہے ان کا وہ خاتمہ کیا جائے، تمام حکمران طبقات کو 1300 سی سی گاڑی صرف ایک گاڑی کے استعمال تک محدود کیا جائے۔ 1300 سی سی گاڑی جو ہے ان کی اپنی ٹرانسپورٹ پالیسی میں جو ہے وہ یہ جو ہے جی نیز مکنہ کی جو پینشن اس کا خاتمہ کیا جائے۔ حکمران اشرافیہ کے خاندانوں کے زیر استعمال سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں اور سرکاری گاڑیوں کو فقط سرکاری امور کی انجام دہی تک محدود رکھا جائے، نیز ان گھروں میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو ان کے متعلقہ محکموں میں حاضر کیا جائے اور گھریلو کام کروا کر سرکاری ملازمین کی تجلیل کا سلسلہ بند کیا جائے۔ وزراء کی تعداد کم کی جائے اور حکومت 7 وزراء تک خود کو محدود کرے تاکہ خزانے پر بوجھ کم کیا جا سکے، نیز مشیران اور پی آر وغیرہ کی سیاسی بھرتیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ ترقیاتی بجٹ کے مقابلے میں غیر ترقیاتی بجٹ کو کم کیا جائے، غیر ضروری محکموں اور اسامیوں کو ختم کیا جائے اور نئے محکمے بنانے کا عمل بند کیا جائے۔ نمبر 4، حکومت آزاد جموں کشمیر کی جانب سے یہ 3 وہ چیزیں میں نے ڈسکس کی جو حکومت کہتی ہے کہ ہم کر چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے آزاد کشمیر حکومت یہاں جاری کیے گئے سروس جنرل ایڈمنسٹریشن کا جو نوٹیفیکیشن نمبر ہے 76-7 مورخہ 4 فروری 2018 پر وعدوں کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ نوٹیفیکیشن کے
نکات در ذیل ہیں.